للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں غوث اعظم کی محبت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو غوث اعظم کے غلام بن کر اس دنیا سے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا، اعلیٰ حضرت نے یہی درس دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ عزیزان محترم، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سجائے ہوئے ہیں۔ آپا گنج کے نوجوانوں نے غوث اعظم کی مجلس کو سجایا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کرنے کا کیا صلاح ملے گا؟ اولیاء کرام سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء کرام کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر ہمیں 6666 آیتیں ملتی ہیں۔ ان 6666 آیتوں کے اندر جو آیات احکامات ہیں وہ تقریباً 500 ہیں۔ اس کے علاوہ 6166 جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں اللہ نے اولیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اولیاء کرام کا تذکرہ کیسے کیا؟ اولیاء کرام کا ذکر کیسے کیا؟ عزیزان محترم، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کی جو ہمیں سب سے لمبی سورت جو نظر آتی ہے سورہ بقر کے بعد سورہ آل عمران۔ یہ آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران اللہ کے ولی ہے، آل کا مطلب ان کے چاہنے والے، آل کا مطلب ان کے گھر والے، آل کا مطلب ان کے ماننے والے، یعنی آل عمران کے نام سے، یعنی اولیاء کرام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سورت پاک کو نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم قرآن کی آگے تلاوت کریں ہمیں سورہ مریم ملتی ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اور آگے ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ لقمان ملتی ہے۔ یہ سورہ لقمان میں کیا ہے؟ لقمان کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن عظیم کی جب تلاوت کرتے ہیں ہمیں اس میں سورہ کہف ملتی ہے۔ سورہ کہف میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں اولیاء کرام کا ذکر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، یہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا یہ تو قرآن کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت محمودہ ہے۔ عزیزان محترم، اتنی باتوں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اولیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کا تذکرہ کرنا، اولیاء کا چرچا کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے اولیاء کا ذکر کریں گے تو ہوگا کیا؟ اولیاء کا ذکر کریں گے ملے گا کیا؟ حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، ہماری دکان میں خیر و برکت ہو، تو جو تمام طریقے بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اولیاء کرام کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، آپ صالحین کا ذکر کر لیجئے۔ سمجھ لیجئے، آپ ادھر صالحین کا ذکر کریں گے، سمجھ
समझ लीजिए रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी, बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आपको जिक्र सालिहीन करने के लिए, गौसे आज़म का तज़किरा करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मजलिस सजाने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे इंतजामात करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने घर में हो, आप अपने बच्चों को बैठा लें और आप गौसे आज़म का तज़किरा कर दें, उनकी करामतों का तज़किरा कर दें, उनके तक़वे का तज़किरा कर दें, उनकी तहारत का तज़किरा कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म का तज़किरा भी हो जाएगा और गौसे आज़म के तज़किरे की वजह से जिस जगह पर गौसे आज़म का तज़किरा होगा वहाँ रहमतों का दुखूल हो जाएगा, वहाँ रहमतें नाज़िल हो जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ तबरानी की हदीस है, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? सरकार फरमा रहे हैं ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, सालिहीन का जिक्र करने की वजह से गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, सालिहीन का जिक्र करने की वजह से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। क्या पता चला, क्या मालूम हुआ? सालिहीन का जिक्र करेंगे तो रहमतें नाज़िल होंगी, औलिया का तज़किरा करेंगे तो क्या होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाह मिटा दिए जाएंगे, गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तीन बातें मालूम हुई। पहली बात तो ये मालूम हुई, सालिहीन का जिक्र करना, औलिया इकराम का तज़किरा करना, ये कुरान का तरीका है। और ये बात भी हमें मालूम हुई, सालिहीन का जिक्र करेंगे तो रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल होंगी, सालिहीन का जिक्र करेंगे गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं समझ रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है, जब भी आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो जरा जी लगाकर बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से कह दो सुभान अल्लाह। आइए एक हदीस में आपको सुनाऊं, तिरमिजी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिरमिजी फी सुननिही। जो कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक तरफ जन्नत में लगा देता है। तो आइए जल्दी जल्दी अपने नाम का तरफ जन्नत में लगवाते हुए बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, तीन बातें मालूम हुई। औलिया का जिक्र करना कुरान से साबित। दूसरी बात ये मालूम हुई, औलिया का जिक्र करने की वजह से रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। और तीसरी बात ये मालूम हुई, वलियों का जिक्र करेंगे, सालिहीन का जिक्र करेंगे तो सालिहीन के जिक्र की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को खत्म फरमा देगा, हमारे गुनाहों को मिटा देगा। तीन बातें क्लियर हो गई। अब अगली बात सुनिए, सालिहीन का जो जिक्र करेंगे ना, औलिया का जो तज़किरा करेंगे, समझ लीजिए ना सिर्फ दुनिया बल्कि इनकी मोहब्बत हमें आखिरत में भी काम आएगी। कैसे काम आएगी? तो आइए बुखारी की हदीस सुनिए। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो ज़की दोज़ख में पहुंच जाएंगे, जमाते सालिहीन से, औलिया की जमात से अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए जमाते औलिया जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ, जाओ तुम भी जन्नत में पहुंच जाओ। अब जमाते औलिया कहेगी, मौला इखवानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमुना माना व यहुज्जुना माना व यअमलूना माना अदखलतहुम अन्नार। मौला दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, जो हमारे साथ रोजा रखते थे, जो हमारे साथ उठते बैठते थे, जो हमारे साथ जो है हज किया करते थे। अदखलतहुम अन्नार, मौला उनको तो तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है, अब उनको छोड़कर हम जन्नत में कैसे चले जाएं, उनके बगैर हम जन्नत में कैसे पहुंच जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाते औलिया से फरमाएगा, ए जमाते औलिया फखरिजू, ए जमाते औलिया फखरिजू अला मन अरफ्तुम, जाओ और देखो जहन्नम के अंदर जिस जिसको तुम जानते हो, जिस जिसको तुम पहचानते हो, उसे जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा भी हो सकता था कि अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह अलीम व खबीर है, मौला जानता है कौन कौन औलिया के चाहने वाले जहन्नम में पहुंच गए हैं। अल्लाह चाहता था, अल्लाह चाहता तो अपने इल्म के मुताबिक उन लोगों को जहन्नम से निकालता और जन्नत में भेज देता। अगर रब ऐसा करता तो कोई कहने वाला कह देता कि उनकी सजा पूरी हो गई होगी, उनके जहन्नम में रुकने का जो पीरियड है वो खत्म हो गया होगा। इसलिए
اللہ نے انہیں جہنم سے نکالا اور جنت میں بھیج دیا عزیزان محترم. لیکن آج مولا بھی ولیوں کے پاور کو دکھانا چاہتا ہے, ولیوں کے مقام کو دکھانا چاہتا ہے, ولیوں کے مقام اور مرتبے کو بتانا چاہتا ہے. اولیاء سے فرما رہا ہے فخرجو, نکالو, علی من عرفتم, جس کو تم جانتے ہو, جس کو تم پہچانتے ہو. عزیزان محترم, اب ہماری عقیدت کہتی ہے اولیاء کرام جو ہے وہ ہم دیکھیں گے, اولیاء کرام دیکھیں گے کون کون ہمارا چاہنے والا جہنم میں پہنچ گیا ہے, وہ اسے جہنم سے نکالیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. عزیزان محترم, وہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے. غوث اعظم دیکھیں گے کون کون گیارہویں کرتا تھا, کون کون میرے نام سے مجلسوں سے جاتا تھا, کون کون مجھ سے محبت کرتا تھا, کون کون میرے نام پر لوگوں کو کھلاتا تھا, کون کون جو ہے مجھ سے سچی عقیدت رکھتا تھا. عزیزان محترم, غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں جا رہے ہوں گے, اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں پہنچ رہے ہوں گے. وہاں غریب نواز بھی ہوں گے, غریب نواز دیکھ رہے ہوں گے کون کون چھٹی پر آتا تھا, کون کون کاموں کو چھوڑ کر, اپنے دھندوں کو چھوڑ کر. ان کا دھندا اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا, ان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اجمیر آئے ہر مہینے, لیکن وہ ہر مہینے اجمیر پہنچتے تھے. غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے, صابر پیا اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے, حضرت محبوب الہی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جاتے ہوں گے, حضرت مدار پاک اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. تمام کے تمام اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے. عزیزان محترم, ہمارا وجدان کہتا ہے, ہماری عقیدت کہتی ہے, ہماری محبت کہتی ہے وہاں پر بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے, وہاں امام عشق و محبت بھی ہوں گے, اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ جہنم کے اندر ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے اولیاء کی محبت سے کیا ملتا ہے, اولیاء کے تذکرے سے کیا ملتا ہے, اولیاء کے در پہ جانے سے کیا ہوتا ہے, ان کی عقیدت اور محبت سے کیا ہوتا ہے. عزیزان محترم, وہ سارے کے سارے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے اور منہ لٹکا کر دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی اولیاء سے محبت کر لیتے, ہم بھی اولیاء کا تذکرہ کر لیتے تو آج ہم اولیاء کی محبت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوتے. عزیزان محترم, اعلیٰ حضرت ایسے ماحول کو دیکھ کر جھوم کر پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوں گے اے لوگوں, ہم نے تو دنیا میں بہت کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے کل نہ مانگیں گے, قیامت میں اگر مان گیا. تو تین چیزیں سمجھ میں آئیں, اور آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایکو کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب تو نہیں ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ, اور محبتوں سے بول دیں یا رسول اللہ. تین باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اولیاء کے ذکر سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اولیاء کے ذکر سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی ولیوں کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور ولیوں کی محبت تو آخرت میں بھی کام آئے گی. غوث اعظم کا تذکرہ کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں. غوث اعظم کا ذکر سے پہلے ان کے ماں باپ کا تذکرہ, کیونکہ آج سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ سے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن تک پہنچتا ہے, اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا, آپ کے وجود میں ہمیں امام حسن کے جلوے بھی نظر آتے ہیں, آپ کے وجود میں ہمیں امام حسین کا کردار بھی نظر آتا ہے. عزیزان محترم, آپ کے ماں باپ کیسے, ماں باپ کیسے آپ کے, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ غوث پاک کے جو والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ایک سیب کھا لیا تھا, واقعہ آپ نے سنا ہے. پھر آپ آئے, پتا چلا کس کا ہے, معلوم ہوا حضرت عبداللہ سومعی کا. کہا کہ میں نے ایسے ایسے سیب کھا لیا, کہا 12 سال رکھوالی کرو. 12 سال رکھوالی کی, 12 سال.
اور اس کے بعد کہا کہ میری سزا پوری ہو گئی، 12 سال ہو گیا. نہیں، میری بیٹی ہے، اس کے اندر اتنے عیوب ہیں، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی. ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی، ولی کا ذکر کرنے سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی، ولی کا ذکر کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور چوتھی بات آپ کو یہ بتائی، ولی کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور ولی کی محبت آخرت میں بھی کام آئے گی. ٹھیک ہے نا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کے حوالے سے ہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ باپ ایسے کہ ایک سیب کھا لیا، 12 سال تک رکھوالی کی. ماں ایسی کہ جنہوں نے نہ شریعت کے خلاف اپنی آنکھوں کا استعمال کیا، نہ زبان کا استعمال کیا، نہ ہاتھوں کا استعمال کیا، نہ پیروں کا استعمال کیا. دوستو، ارے جس کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہو اور جس کی ماں کی طہارت کا عالم یہ ہو، ایسے باپ اور ایسی ماں سے مل کر جو پیدا ہوتا ہے، دنیا اسی کو غوث اعظم کہتی ہوئی نظر آتی ہے. دنیا اسی کو غوث اعظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دو، دعا کر دو، بچہ کہنا نہیں ماننا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. میرے بھائی، اگر شوہر علی کا غلام ہو، بیوی فاطمہ کی کنیز ہو، دونوں سے مل کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد غلام حسنین پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد غلام غوث پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد غلام خواجہ پیدا ہوتی ہے. غوث اعظم کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو غوث اعظم کے ماں باپ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. یہ آخری بات ہے انشاءاللہ تعالی. ویسے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے نوجوانوں نے، کمیٹی کے نوجوانوں نے کہا کہ اس چیز کو بیان کرنا ہے. بس انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا ہم بیان سنیں گے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک سناتا ہوں. اور اس چیز کو جہاں جہاں پیش کیا، الحمدللہ لوگوں کو جھومتا دیکھا، لوگوں کو مچلتا دیکھا. ہو سکتا ہے آپ نے سن لیا ہو، لیکن محبوب کا ذکر جب بھی سنتے ہیں محبتیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں. اور ابھی کا مقولہ ہے، ذکر الحبیبی تراوت المحبہ. حبیب کا ذکر کرنے کی وجہ سے، حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں، محبتیں تازہ ہو جایا کرتی ہیں. سنیے، آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے سیس، سیس کے بیٹے آنوس، آنوس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملحل، ملحل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشائع، متشائع کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفکشاس، ارفکشاس کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے راؤ، راؤ کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تاروح، تاروح کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شمی، شمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناہس، ناہس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے وہام،
ابہام کے بیٹے اقنات، اقنات کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے ذیشان، ذیشان کے بیٹے عیدی، عیدی کے بیٹے عربے، عربے کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے نازن، نازن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سنبر، سنبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابقر، ابقر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابر، تابر کے بیٹے تدلاف، تدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشر، ناشر کے بیٹے کمبال، کمبال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے حمیسی، حمیسی کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سرکار کی شہزادی حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسن، امام حسن کے شہزادے حضرت حسن مصنع، حضرت حسن مصنع کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے شہزادے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے شہزادے حضرت موسیٰ ثانی، حضرت موسیٰ ثانی کے شہزادے حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت داؤد کے شہزادے حضرت محمد، حضرت محمد کے شہزادے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کے شہزادے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کے شہزادے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے شہزادے وہی ہیں جنہیں ہم پیران پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ انہی کے تعلق سے کہا گیا غوث اعظم امام التقیٰ والدقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والدقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، تو یہ بس چند باتیں تھیں جن نوجوانوں نے اس مجلس کو سجایا، یہاں تک اس کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے مشتاق بھائی، شاکر بھائی اور جتنے بھی نوجوان میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے ہیں، حافظ طارق صاحب جب سے تاریخ ہوئی ہے تب سے لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی نوجوان جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے قلم سخنے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔